بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، درود شریف پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ سب غموں پریشانیوں کا مداوا درود شریف ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا انوکھا واقعہ بیان کریں گے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اس واقعہ کے بعد ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ افضل درود شریف کون سا ہے۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کہیں بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس نے ایک سازش تیار کی کہ تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائیں کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت درائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہوگی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد بات چیت کے بعد یہودی نے کہا: میں سفر پر جا رہا ہوں، ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا: کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگایا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کھودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی، اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پر پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال آئے گا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتہ تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا: آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت پہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ مسلمان جلدی سے جلد جگہ پر گیا اور اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا: یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا: جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر ہلک ہلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا: مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اور وہ بھی رو رہا تھا، اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمانوں سے کلمہ پڑھا رہا تھا۔ یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نے مسلم نے سارا قصہ بیان کیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں درود شریف کی فضیلت جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے دو پر ہیں، ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور اس کی دونوں ٹانگیں زمینوں کی آخری حدود تک ہیں، اس کا سر اللہ عز و جل کے عرش کے نیچے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتا ہے کہ قیامت تک اس شخص پر اسی طرح درود بھیج جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پس وہ فرشتہ اس بندے پر قیامت کے روز تک درود بھیجتا رہے گا۔ صرف ایک بار درود کی فضیلت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے بدلے میں اس پر 70 مرتبہ اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ اب بندے کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے یا اس سے زیادہ۔ ناظرین کرام، 100 بار درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ہر روز مجھ پر 100 بار درود پڑھے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 70 ان میں سے اس کی آخرت کی اور 30 ان میں سے اس کی دنیا کی۔ ناظرین کرام، یہ حدیث حسن ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا درود پڑھنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ درود سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود میں سب سے افضل درود کون سا ہے؟ ناظرین اکرام، درود میں سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی نسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے۔ اس کے صیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا، لہٰذا نمازوں میں اور نماز کے باہر اس درود پاک کا ورد زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کرتا ہے، ہر مراد پوری کرتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس کو۔ قیامت کے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوگا۔ درود و سلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو ہم کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں؟ ناظرین کرام، دن میں 1 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، جتنی آپ کی توفیق ہو سکتی ہے، جتنی آپ کی ہمت بنتی ہے، درود شریف پڑھتے جائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے کام
کتنے آسان ہوتے جائیں گے، آپ کی ہر مراد پوری ہوتی جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی جائے گی، ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ درود شریف کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور درود شریف میں جو آسان ترین صیغہ ہے جس کو آپ 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار یہ درود ہو گیا، ایک بار سلام ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک میں درود و سلام کہا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی بھیجنا چاہیے اور سلام بھی بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔